ایک منزل کے مسافر۔ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال لی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار بنا ہوا تھا۔ فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمنی کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قید خانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سالاروں، نائب سالاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان عالی مقام ایک سالار نے کہا، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے۔ یہ میرا خون ہے۔ یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں قرآن بھی تھا۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ہم ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی۔ ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا، اگر یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کراتا۔ یہ ایک غدار کا خون ہے۔ نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر لے گیا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کے بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی لبنان کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاذ پر آیا ہے۔ یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی، جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں پادری بھی تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ وہ فوراً تریپولی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلطان ایوبی نے بلا رکھی تھی۔ ایوبی یروشلم کو فتح کرنے نکلا تھا۔ ریمانڈ کہہ رہا تھا، ہم نے ایک بھی تیر چلائے بغیر اسے مصر کی طرف پسپا کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھوں ان مسلمان امراء اور حکمرانوں کو بیکار کر دیا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے خلاف ایوبی کی قوت بن سکتے تھے۔ ہم اس سے بڑی اور کیا کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی اتنی بڑی نہیں ہے جتنی آپ نے کہا ہے۔ ایک صلیبی حکمران بالڈوین نے کہا، ہم نے حملے کے لیے زمین ہموار کی ہے، اصل کام تو حملہ ہے۔ اس کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی کہیں گے۔ فوجیں فوراً جمع کرو اور پیش قدمی کرو اور سلطان ایوبی کو سنبھلنے کا موقع نہ دو۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہت جلدی نہ سنبھالا تو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں اور دیگر حکام سے کہا، آج ہی نئی بھرتی شروع کر دو، سوار زیادہ ہونی چاہیے۔ سوڈان کے ان جوانوں کو بھی بھرتی کرو جنہیں 7 سال ہوئے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر قابل کاشت زمینوں پر آباد کیا گیا تھا۔ انہوں نے مصر میں اتنی خوشحالی دیکھی ہے کہ اب دھوکہ نہیں دیں گے۔
ایسے جوان جو گھوڑ سواری اور تیغ زنی کی سوجھ بوجھ رکھتے ہوں، انہیں جنگی تربیت دو۔ میں بہت جلدی مصر سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ اگر صلیبیوں کا دماغ خراب ہو گیا تو دنیائے عرب ان کی دست برد سے بچ جائے گی، اور اگر ان کا دماغ ٹھکانے ہے تو انہیں میری غیر حاضری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً حملہ کر دینا چاہیے۔ وہ اناڑی نہیں۔ میرے لیے یہ حالات انہوں نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیے تھے جن سے مجبور ہو کر میں مصر آ گیا ہوں۔ وہ ہم سے بیت المقدس کو صرف اسی صورت میں بچا سکتے ہیں کہ مقبوضہ علاقوں سے نکل کر ہمارے علاقوں میں آ کر لڑیں۔ اس جنگ کے لیے مجھے بہت سی فوج کی ضرورت ہے۔ میں اس وقت 250 نائٹ زیرہ پوش سردار میدان میں لا سکتا ہوں۔ تریپولی کی کانفرنس میں ایک مشہور صلیبی حکمران رینالڈ آف ہونین نے کہا، اس حملے کی قیادت میری فوج کرے گی۔ میں نے اس کا پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی طرح چوروں والی جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہم طوفان اور سیلاب کی مانند پیش قدمی کریں گے۔ ہم سب اپنی فوجوں کو اکٹھا کر کے کوچ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ انسانوں اور گھوڑوں کا یہ طوفان دنیائے عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑاتا مصر کو بھی رون جائے گا اور اس کا زور سوڈان میں جا کر تھمے گا۔ اگر صلیبی افواج متحد ہو کر آئیں تو عرب کی سرزمین ہم سب سے اتنا خون مانگے گی جس میں ریگزار کے ذرے تیریں گے۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں کہہ رہا تھا، اب کہ ہم سروں سے کفن باندھ کر جائیں گے۔ میرے رفیقوں، میری ایک حس مجھے بتا رہی ہے کہ ہمیں پوری تیاری سے اور پوری طرح سنبھل کر میدان میں اترنا پڑے گا۔ ایوبی کو مصر میں الجھائے رکھنے کے لیے ہمیں تخریب کاری تیز کرنی ہوگی، ریمانڈ نے کہا، اور صلیبیوں کی انٹیلیجنس کے استاد ہرمن سے کہا، ہرمن، مصر پر اپنی گرفت اور سخت کر دو۔ مجھے توقع ہے کہ ایوبی چین سے بیٹھنے والا آدمی نہیں۔ اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہو چکا ہے۔ وہ فوری طور پر نئی بھرتی کرے گا۔ کوشش کرو کہ اسے بھرتی نہ ملے۔ اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو مصر کی فوج کے ذخیرے تباہ کراتے رہو۔ وہاں کی فوج پر نظر رکھو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک حرکت کی اطلاع فوراً پہنچاتے رہیں۔ اور ہرمن، ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، مصر کی خبر ملے نہ ملے، زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کی خبر باہر نہ جانے پائے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ایوبی جس طرح میدان جنگ میں ہمارے لیے مصیبت بن جاتا ہے، وہ جاسوسی کے میدان میں بھی ہم سے ہوشیار ہے۔ ہمارے درمیان اس کے جاسوس موجود ہیں۔ یہاں کی مسلمان آبادی پر گہری نظر رکھو۔ کسی پر ذرا سا شک ہو اسے قید کر دو، قتل کر دو۔ تمہیں پورے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ میں کسی کے دل میں نہیں اتر سکتا، سلطان ایوبی کہہ رہا تھا۔ ایمان فروشوں کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے۔ میں علی بن سفیان اور غیاث بلبیس کو اجازت دیتا ہوں کہ جس پر شک ہو وہ صلیبیوں کا جاسوس ہے، اسے قتل کر دو۔ اگر اس پر رحم کرنا چاہو تو اسے قید میں ڈال دو۔ میں ان حالات میں جب صلیبی متحد ہو کر آتے نظر آ رہے ہیں کسی کو بخش نہیں سکتا۔ میں اب تحقیقات اور عدل و انصاف کے طور طریقے بھی بدل دینا چاہتا ہوں۔ اور علی بن سفیان، اس نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ سے کہا، مجھے یقین ہے کہ تم نے مقبوضہ علاقوں میں اپنا جال بچھا رکھا ہے۔ صلیبیوں کے ہاں اپنے کچھ اور آدمی بھیج دو اور وہاں کے جاسوسوں سے کہو کہ کوئی خبر اور اطلاع زیادہ دیر تک اپنے پاس نہ رکھیں۔ خطرہ مول لیں اور تیر کی رفتار سے قاہرہ خبریں پہنچائیں۔ مجھے اندھا نہ کر دینا علی بن سفیان، اور کوشش کرو کہ یہاں سے کوئی خبر باہر نہ جا سکے۔ اگر ہماری افواج کی کمان مشترکہ ہو تو ہم زیادہ بہتر اور مؤثر طریقے سے لڑ سکیں گے، ریمانڈ نے کہا۔ میں اتحاد پر زور دوں گا، مشترکہ کمان پر نہیں، رینالڈ نے کہا۔ مشترکہ کمان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ میدان جنگ میں ہمیں ایک دوسرے سے باخبر رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم پیش قدمی کے لیے علاقے تقسیم کر لیں گے۔ احتیاط صرف یہ کی جائے کہ ہماری نقل و حرکت راز میں رہے۔
دونوں طرف جنگی تیاریوں کا ہنگامہ تھا۔ صلیبی اب کے سلطان ایوبی کو فیصلہ کن شکست دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی زخم خوردہ تھا۔ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ صلیبیوں کی شہ پر 3 مسلمان امراء سلطان ایوبی کے خلاف محاذ آرا ہو گئے تھے۔ 2.5-3 سال مسلمان فوجیں ایک دوسرے کا خون بہاتی رہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان افواج کو فیصلہ کن شکست دے کر ان سے ہتھیار ڈلوائے اور انہوں نے سلطان ایوبی کی اطاعت قبول کر لی تھی، مگر اس فتح کو سلطان ایوبی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدترین شکست کہتا تھا، کیونکہ صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو گئی تھی۔ اس خانہ جنگی میں اللہ کے وہ ہزارہ سپاہی مارے گئے یا عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئے جنہیں فلسطین کو صلیب سے پاک کرنا تھا۔ اس دوران صلیبیوں نے فوج میں اضافہ کر لیا تھا، فوج کو آرام بھی دے لیا تھا اور جنگی تیاریاں مکمل کر لی تھیں۔ ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد نہیں تھا کہ وہ طوفان کی طرح آئیں گے اور دنیائے عرب کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں سلطان ایوبی کی فوج کے تجربہ کار سپاہی اور کمانڈر شہید ہو چکے تھے اور وہ نئی بھرتی کی ضرورت محسوس کر رہا تھا۔ رنگروٹوں کو لڑانا بہت بڑا خطرہ تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اسے مصر میں بھی فوج کی زیادہ نفری رکھنی تھی کیونکہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ملک کے اندر تخریب کاری اور غداری بھی زیادہ تھی۔ صلیبی طوفان کی طرح آنے کے پلان بنا رہے تھے اور سلطان ایوبی اپنے طریقہ جنگ سے ہٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے طے کر رکھا تھا کہ وہ شب خون مارنے اور ضرب لگاؤ اور بھاگو کے اصول پر لڑے گا۔ اب کے صلیبیوں نے ایسا پلان تیار کرنے کی سوچی تھی جس میں سلطان ایوبی کا کمانڈو آپریشن کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ اس کی فوج کو گھیرے میں لے کر آمنے سامنے کی جنگ لڑانے کی ترکیبیں سوچ رہے تھے۔ دونوں طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کہ اپنی اپنی جنگی تیاریوں، منصوبوں اور نقل و حمل کو راز میں رکھیں اور ایک دوسرے کے راز معلوم کریں۔ اس مقصد کے لیے دونوں کے ہاں ایک دوسرے کے جاسوس موجود تھے۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کو یہ تو معلوم تھا کہ ان کے درمیان سلطان ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، لیکن ریمانڈ والی تریپولی اور دیگر صلیبی حکمرانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی کانفرنس میں 2 مسلمان جاسوس موجود ہیں۔ پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک مسلمان راشد چنگیز تھا اور دوسرا فرانسیسی عیسائی وکٹر تھا۔ یہ اعلیٰ قسم کے ملازم تھے جو صلیبی بادشاہوں اور اعلیٰ کمانڈروں کی دعوتیں وغیرہ میں شراب اور کھانے وغیرہ کی سروس کی نگرانی کرتے تھے۔ راشد چنگیز نے اپنا نام عیسائیوں جیسا ظاہر کر رکھا تھا۔ ترک ہونے کی وجہ سے اس کا رنگ یورپی باشندوں جیسا تھا، بہت ہوشیار اور چرب زبان تھا۔ وکٹر کے متعلق تو کسی کو بھی شبہ ہی نہیں تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ فرانس کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے آپ کو اس نے یونانی عیسائی بتایا تھا۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں بھی دونوں اپنی مخصوص وردی پہنے موجود تھے، کیونکہ صلیبی شراب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ یہ دونوں شراب پیش کر رہے تھے اور ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ یہ باتیں بہت ہی قیمتی تھیں جو انہیں قاہرہ پہنچانی تھیں، مگر یہ ابھی مکمل نہیں تھیں۔ وہ صلیبیوں کا پورا پلان معلوم کر کے قاہرہ پہنچانے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان کو اپنے ان دونوں جاسوسوں پر مکمل اعتماد تھا۔ حالانکہ وکٹر عیسائی تھا، صلیبیوں کو یہی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ سلطان ایوبی کو ان کے پلان اور نقل و حرکت کا علم ہو گیا تو وہ جگہ جگہ گھات لگا کر تھوڑی تھوڑی نفری سے ان کے طوفانی لشکر کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ وہاں سلطان کے جاسوسوں کو سراغ لگانے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام جاری کر دیے گئے۔ مصر میں بھرتی کی مہم شروع ہو گئی۔ 2-3 فوجی دستے ترتیب دیے گئے جو ان علاقوں کے دوروں پر نکل گئے جن سے بھرتی مل سکتی تھی۔ فوجی جاہ و جلال اور جنگی مظاہروں اور کھیل تماشوں کا انتظام کیا گیا۔ مسجدوں کے اماموں کے لیے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے سلطان ایوبی کا یہ پیغام بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو جہاد کی اہمیت بتائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ کفار پوری طاقت کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور یہ بھی کہ قبلہ اول کفار کے قبضے میں ہے۔
اس صورت میں ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اماموں سے کہا گیا کہ وہ جوانوں کو مصر کی فوج میں بھرتی ہونے کی تلقین کریں۔ مذہب اور قوم کے وقار کے جذبے سے جوان سال آدمی بھرتی ہونے لگے۔ ان کے ذہنوں میں مقصد واضح تھا، مگر بہت سے جوان مال غنیمت کے لالچ سے بھرتی ہوئے۔ یہ دیہاتی علاقوں کے لوگ تھے، ان کے کانوں تک اماموں کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ ان تک فوجی افسر پہنچے جنہوں نے سلطان ایوبی کے اس حکم کی تعمیل کی خاطر کہ بھرتی بہت جلدی کرو، لوگوں کو جہاد کے واعظ سنانے کے بجائے یہ کہا کہ صلیبیوں کے شہر فتح کیے جائیں گے جہاں اتنی دولت ہے کہ وہ سمیٹ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ وہ دلوں میں جہاد کا جذبہ لے کر بھرتی ہونے کے بجائے مال غنیمت کا لالچ لے کر ہنسی خوشی بھرتی ہوئے۔ ان اناڑی اور کم فہم فوجی افسروں نے سلطان ایوبی کی توقع کے خلاف بے شمار جوانوں کو بھرتی کر لیا، مگر اسے یہ نہ بتایا کہ انہوں نے مقصد پورا نہیں کیا، حکم کی تعمیل کی ہے۔ میدان جنگ میں جا کر یہ سپاہی سلطان ایوبی کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ مسئلہ بن گئے۔ ادھر تریپولی سے کچھ دور صلیبی فوج ایک میدان میں اکٹھی ہونے لگی۔ فلسطین کے دوسرے مقبوضہ شہروں میں ایلچی بھیج دیے گئے کہ وہ صلیبی فوج کو تیار کر لیں۔ تریپولی میں سب سے زیادہ سرگرمی حنین کے حکمران رینالڈ کی تھی۔ اس کی فوج خاصی زیادہ تھی، جس میں 250 نائٹ تھے۔ نائٹ ایک اعزاز تھا جو غیر معمولی طور پر ذہین، دلیر اور قیادت کے ماہر فوجی افسر کو دیا جاتا تھا۔ اسے خاص قسم کی زیرہ بختر دی جاتی اور وہ خصوصی دستوں کا کمانڈر ہوتا تھا۔ رینالڈ کو انتقام کی آگ پریشان کیے ہوئے تھی۔ آپ نے اس سلسلے کی ایک کہانی اسلام کی پاسبانی کب تک کرو گے، اس میں اس صلیبی بادشاہ کا نام اور واقعہ پڑا ہوگا۔ 1174 عیسوی میں صلیبیوں نے سمندر سے سکندریہ پر حملہ کیا تھا، لیکن سلطان ایوبی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے حملے کی خبر قبل از وقت مل گئی تھی۔ اس نے حملے کے استقبال کا ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا بری طرح تباہ ہوا اور یہ بیڑا فوج کو ساحل پر نہیں اتار سکا۔ اس حملے کی دوسری کڑی خشکی کے راستے حملہ کرنا تھا، جس کی قیادت رینالڈ کر رہا تھا۔ چونکہ مسلمان جاسوس صلیبیوں کا پورا پلان لے آئے تھے، اس لیے خشکی پر نور الدین زنگی نے اپنی فوج کی گھات لگا رکھی تھی۔ عقب اور پہلوؤں سے بھی حملوں کا انتظام کر رکھا تھا۔ رینالڈ اس پھندے میں آ گیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، گھات سے نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک رات نور الدین زنگی کے چھاپہ ماروں نے رینالڈ کے ہیڈ کوارٹر پر شبخون مارا اور رینالڈ کو پکڑ لیا۔ صلیبیوں کا نہ صرف حملہ ناکام رہا، بلکہ انہیں کمر توڑ شکست ہوئی۔ جانی اور مالی نقصان کے علاوہ سب سے بڑا نقصان تو یہ تھا کہ ان کا رینالڈ جیسا جنگجو بادشاہ قیدی ہو گیا تھا۔ نور الدین زنگی کے لیے یہ بڑا ہی قیمتی قیدی تھا۔ اس کی رہائی کے لیے وہ صلیبیوں سے بڑی ہی کڑی شرط منوانا چاہتا تھا، مگر زندگی نے وفا نہ کی۔ 2 ماہ بعد زنگی فوت ہو گیا۔ اس کے اعلیٰ حکام اور سالاروں نے زنگی کے 11 سالہ بیٹے الملک الصالح کو سلطنت کی گدی پر بٹھا دیا، کیونکہ اسے وہ اپنا کٹ پتلی بنا کر منمانی کرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف محاذ قائم کر لیا اور اسے شکست دینے کے لیے صلیبیوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ اس دوستی کا انہوں نے پہلا معاوضہ یہ دیا کہ رینالڈ جیسے قیمتی قیدی کو غیر مشروط طور پر رہا کر دیا اور اس کے ساتھ دوسرے تمام قیدیوں کو بھی رہا کر دیا۔ وہیں سے سلطان ایوبی کی مسلسل معرکہ آرائی اپنے پیر استاد اور عزیز دوست نور الدین زنگی کے بیٹے سے شروع ہو گئی۔ دوسرے امراء خلافت سے آزاد ہو گئے اور سب نے سلطان ایوبی کے خلاف متحدہ محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس کا اور جو نقصان ہوا سو ہوا۔ ایک نقصان اب سامنے آیا کہ رینالڈ، جسے ان غدار مسلمانوں نے خیر سگالی کے طور پر یا صلیبیوں کی دوستی حاصل کرنے کے لیے رہا کر دیا تھا، وہ ایک جنگی قوت بن کر سلطان ایوبی کے خلاف نہیں، بلکہ عالم اسلام کو تحقیق کرنے کے لیے فیصلہ کن حملے کے لیے آ رہا تھا۔ الملک الصالح نے رینالڈ کے ساتھ جو جنگی قیدی رہا کیے تھے،
وہ بھی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن کر آ رہے تھے۔ رینالڈ اپنی شکست اور ذلت کا انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ صلیبیوں کی اس کانفرنس میں اس نے اس تجویز کی مخالفت کی کہ تمام صلیبی افواج مشترکہ کمان کے تحت ہوں۔ اس مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ آزاد ہو کر اپنے عزائم کے مطابق جنگ لڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ صلیبیوں میں یہ کمزوری تھی کہ وہ متحد نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، لیکن ہر ایک کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کر کے ان کا بادشاہ بن جائے۔ متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ صلیبیوں کو اس کمزوری نے دنیا عرب میں نقصان پہنچایا اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی برتر جنگی طاقت کے باوجود نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کی صفوں میں غدار نہ ہوتے تو وہ صلیبیوں کو دنیا عرب سے بے دخل کر کے یورپ کے لیے خطرہ بن جاتا۔ اگر آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ہم سب اپنی اپنی فوج کو مشترکہ کمان کے سپرد کر دیتے ہیں، ریمانڈ آف تریپولی نے کہا، ورنہ ہم بکھر کر ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ حملے کی قیادت رینالڈ کی فوج کرے، یہ فیصلہ مشترکہ کمان کو کرنا چاہیے۔ میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا، رینالڈ نے کہا، لیکن میں کسی مشترکہ کمان کا پابند نہیں رہوں گا۔ مجھے اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ نور الدین زنگی تو مر چکا ہے، میں صلاح الدین ایوبی کو اسی طرح قید میں آپ سب کے سامنے لاؤں گا جس طرح زنگی مجھے قید کر کے دمشق لے گیا تھا، ورنہ تاریخ ہمیشہ مجھ پر لعنت بھیجتی رہے گی۔ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جس وقت زنگی نے مجھ پر شبخون مار کر میرے دستوں کو بکھیر دیا اور ان سے ہتھیار ڈلوا لیے تھے، اس وقت آپ میں سے کسی نے زنگی پر جوابی حملہ کیا تھا؟ کون میری مدد کو پہنچا تھا؟ کوئی نہیں۔ اب مجھے پابند نہ کریں، میں نے اسی روز کے لیے فوج کو تیار کیا تھا۔ میرے انتقام کا دن آ گیا ہے۔ میری فوج آپ کی کسی بھی فوج کی راہ میں حائل نہیں ہوگی۔ جسے بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی اسے خطرہ مول لے کر میں بھی مدد دوں گا، لیکن میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے پابند نہ کریں۔ نہیں کریں گے، بالڈون نے کہا۔ ہماری آج کی کانفرنس ابتدائی بات چیت تک محدود رہے گی۔ اس میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہماری زمیندوز کوششوں سے مسلمانوں کی خانہ جنگی نے انہیں کمزور کر دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی ادھر آنے کے بجائے مصر چلا گیا ہے، لہٰذا ہمیں برق رفتار اور طوفانی قسم کا حملہ کرنا ہے۔ ہم نے آج اس حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب 2-4 دن ہم سب فردن فردن سوچ لیں۔ ہم میں سے جو بھی غیر حاضر ہیں انہیں بھی بلا لیں اور ایک دن مقرر کر کے حملے کا پلان تیار کر لیں۔ ہماری فوجیں تیار ہیں۔ اس دوران ہرمن اپنے شعبہ جاسوسی کو اتنا زیادہ سرگرم کر دے کہ زمین کی تہوں میں سے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کو نکال کر قید کر دے اور یہاں کے مسلمانوں پر کڑی نظر رکھے۔ ہر مسلمان گھرانے اور ہر مسلمان فرد کی روزمرہ حرکات کو بھی دیکھیں۔ ہماری افواج کا اجتماع یہیں شروع ہو گیا ہے جسے چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ انتظام ہرمن کو کرنا ہے کہ کوئی آدمی یا عورت اس جگہ سے باہر جائے تو یہ یقین کر لیا جائے کہ وہ جاسوس نہیں۔ ایسا ہی ہوگا، ہرمن نے کہا۔ یہاں سے کوئی پرندہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ اس کانفرنس میں شراب پلانے والے خادموں، مردوں اور لڑکیوں کے نگران اور انچارج 2 آدمی تھے جو صلیبیوں کے کانفرنسوں اور دعوتوں وغیرہ میں بڑی دلکش وردی میں حاضر رہتے تھے۔ یہ قابل اعتماد آدمی تھے، انہیں گہری چھان بین کے بعد ملازم رکھا گیا تھا، مگر یہ دونوں سلطان ایوبی کے جاسوس تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ذہین تھے، ورنہ ہرمن جیسے استاد جاسوس اور سراغ رساں کی نظروں اور عقل کو دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ دونوں خبرو جوان اور دراز قد تھے۔ وکٹر کو اپنا نام بدلنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ تھا ہی عیسائی۔ راشد چنگیز جو ترک تھا اپنا نام عیسائیوں جیسا رکھے ہوئے تھا۔ یہ دونوں اس کانفرنس میں موجود تھے۔ آدھی رات کے قریب کانفرنس برخاست ہوئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں میں سے کوئی بھی نوکری سے غیر حاضر نہیں ہو سکتا، وکٹر نے کہا۔ یہ خبر کسی اور کے ذریعے قاہرہ بھیجنی پڑے گی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے؟ امام سے بات کریں، راشد چنگیز نے کہا۔
وہی بہتر جانتا ہے کہ کون سا آدمی بہتر ہے۔ قاہرہ تک تیز رفتار سے پہنچنے کے لیے کسی خاص آدمی کی ضرورت ہوگی، مگر ان کا پورا منصوبہ معلوم ہو جائے تو قاہرہ کو اطلاع دیں گے۔ ادھوری اطلاع پر سلطان ایوبی کوئی غلط چال نہ چل بیٹھے۔ امام کو اتنی سی اطلاع دینا تو ضروری ہے کہ صلیبی بہت بڑے حملے کا فیصلہ کر چکے ہیں، وکٹر نے کہا، تاکہ سلطان ایوبی فوج کو تیار کر سکے اور اپنے نقصانات جلدی جلدی پورا کر لے۔ اور سنو، اس نے چنگیز سے کہا، جس وقت یہ لوگ حملے کی باتیں کر رہے تھے تو میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم شراب کا پیالہ ریمانڈ کے آگے رکھتے رکھتے رک گئے تھے، اور صاف پتہ چلتا تھا کہ تم ان کی باتیں غور سے سن رہے ہو۔ میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا، اس پر مجھے نمایاں چمک نظر آئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ اتنا قیمتی راز مل جانے سے ہیجان اور خوشی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہرمن بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ ہرمن علی بن سفیان کے پائے کا جاسوس ہے۔ میں نے تمہیں دیکھ کر فوراً ہرمن کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے شک ہوتا ہے کہ جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا تھا۔ محتاط رہو میرے بھائی، ہم دشمن کے پیٹ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہرمن کے لیے ہم اجنبی نہیں، راشد چنگیز نے کہا۔ ہمارے متعلق وہ شکوک رفع کر چکا ہے، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرنے کی نہیں، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، وکٹر نے کہا۔ تم نے آج وہ ہدایات سن لی ہیں جو ہرمن کو ملی ہیں۔ وہ اب ہر کسی کو شک کی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اور اب تو یوں کرو، مسجد میں چلے جاؤ، سب سو گئے ہیں۔ امام کو بتا آؤ کہ آج صلیبیوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اگر قاہرہ کو کوئی جانے والا ہو تو اس فیصلے کی اطلاع علی بن سفیان کو دے دے، اور اگر ادھر سے کوئی آئے تو ہم سے ملے بغیر واپس نہ جائے۔ شہر کی ایک مسجد کا امام سلطان ایوبی کے لیے جاسوسی کرتا تھا۔ یہ مسجد جاسوسی کا خفیہ اڈہ بنی ہوئی تھی۔ مسلمان جاسوس مسجد میں جا کر امام کو خبریں پہنچاتے اور اس سے ہدایات لے لیتے تھے۔ وکٹر کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اسے نماز نہیں ہوتی اور مسجد کے آداب سے بھی واقف نہیں، اس لیے اسے ڈر تھا کہ مسجد میں کوئی ایسا مسلمان اسے پکڑوا دے گا جو صلیبیوں کا جاسوس ہوگا۔ یہ غلط بھی نہیں تھی۔ صلیبیوں کے مخبروں میں مسلمان بھی تھے جو مسجدوں میں جانے والے نمازیوں پر نظر رکھتے اور ان کی باتیں غور سے سنتے تھے۔ وہ اکثر مسلمانوں کو گرفتار کراتے رہتے تھے۔ راشد چنگیز نے چونکہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کر رکھا تھا، اس لیے وہ دن کے دوران مسجد میں نہیں جاتا تھا۔ صلیبی کمانڈروں وغیرہ کی شبینہ دعوتوں سے فارغ ہو کر اگر ضرورت پڑے تو آدھی رات کے بعد امام کے گھر جاتا تھا جو مسجد کے بالکل ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کے صحن میں کھلتا تھا۔ راشد چنگیز نے کپڑے بدلے، چوغا اور عمامہ پہنا، مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھی اور کمرے سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ حکم کے مطابق اسے داڑھی اس طرح سے صاف کرانی پڑتی تھی۔ اپنے مشن پر جانے کے لیے اس نے ایسی مصنوعی داڑھی بنا رکھی تھی جو فوراً لگائی اور اتاری جا سکتی تھی۔ ان دنوں وہاں رات کو بھی رونق رہتی تھی۔ ریمانڈ کی اپنی فوج کے علاوہ رینالٹ بھی ایسے بہت سے افسروں نائٹوں کے ساتھ وہاں گیا ہوا تھا۔ اس کے چند ایک دستے بھی تھے۔ یہ فوجی افسر اور دیگر صلیبی کمانڈر راتیں عیش و عشرت میں گزارتے تھے۔ پیشہ ور عورتوں کی چہل پہل لگی رہتی تھی۔ اعلیٰ حکام کی بیویاں اور داشتہ عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ وہاں یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی عورت کس کی بیوی ہے۔ عورتوں کی عارضی اور مستقل خرید و فروخت بھی ہوتی تھی۔ راشد چنگیز اپنے کمرے سے نکلا تو اسے چھپ کر جانے میں بہت دشواری ہوئی۔ کمروں اور خیموں کے اندر تو طوفان بدتمیزی بپا تھی۔ باہر بھی کہیں کہیں اسے کوئی بدمست جوڑا نظر آ جاتا تھا جس سے بچ کر اسے راستہ بدلنا پڑتا۔ آخر وہ خطرے کے علاقے سے نکل گیا اور شہر کی گلیوں میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا۔ وہ جب ادھر ادھر دیکھ کر مسجد میں داخل ہونے لگا تو اس نے دبے دبے قدموں کی آہٹ سنی جو گلی میں اٹھی اور موڑ پر خاموش ہو گئی۔ راشد چنگیز نے اس پر غور کیا، لیکن یہ سمجھ کر کہ اپنے آپ کو تسلی دی کہ کتا ہوگا اور یہ آہٹ وہم بھی ہو سکتی تھی، وہ مسجد کے صحن میں گیا
اور امام کے دروازے پر مخصوص دستک دی۔ دروازہ کھلا، راشد چنگیز اندر چلا گیا اور امام کو ساری رپورٹ دے دی۔ صلیبیوں کی زیادہ تر فوج یہاں جمع ہوگی، چنگیز نے کہا۔ یہ رینالڈ کی فوج ہوگی، یہاں کی فوج تو پہلے ہی یہاں موجود ہے۔ قاہرہ تک اس فوج کے کوچ اور عزائم کی اطلاع تو پہنچ ہی جائے گی۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس فوج کو کوچ سے پہلے کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کے کوچ کو التوا میں ڈال سکتے ہیں۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ چھاپا ماروں سے کہا جائے کہ وہ فوج کی رسد کو نظر آتش کر دیں؟ امام نے کہا، میں یہ کام کرا سکتا ہوں لیکن کراؤں گا نہیں۔ تم نے ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے کہ جس مقبوضہ شہر میں ہمارے چھاپا ماروں نے صلیبی فوج کو نقصان پہنچا دیا، وہاں کے مسلمان باشندوں کے لیے زندگی دوزخ سے بدتر بنا دی گئی۔ گھر گھر تلاشی ہوئی، ہماری مستورات کی بے عزتی ہوئی، ہماری جوان بیٹیوں کو صلیبی پکڑ لے گئے، قید اور قتل کا ظالمانہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے اپنے ایک قاصد کے ذریعے سلطان ایوبی تک یہ مسئلہ پہنچایا تھا۔ سلطان محترم نے میری توقع کے بالکل مطابق جواب بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان باشندوں کی عزت، جان اور مال کی خاطر کسی شہر میں خفیہ تباہ کاری نہ کی جائے۔ دشمن کی رسد کو اس کی فوج کے ساتھ آنے دیا جائے، اسے میرے چھاپا مار میدان جنگ میں نہیں آنے دیں گے۔ میں آپ کو مکمل اطلاع 2-4 دنوں میں دے سکوں گا، چنگیز نے کہا۔ اب آپ اور زیادہ محتاط ہو جائیں، یہاں کے سراغ رساں غیر معمولی طور پر سرگرم ہو گئے ہیں۔ وہ اب یہاں کے جانوروں اور پرندوں کو بھی شکی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ طے کر کے کہ ایک آدمی کو صبح قاہرہ روانہ کر دیں گے، چنگیز مسجد سے نکلا۔ وہ چوری چھپے نہیں چل رہا تھا تاکہ کوئی شک نہ کرے۔ وہ گلی کا موڑ مڑا تو اسے پھر کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ سنائی دی۔ اس نے گھوم کر دیکھا، گلی تاریک تھی، اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اب کہ یہ وہم نہیں تھا، وہ آگے چل پڑا۔ اپنے ٹھکانے کے قریب جا کر اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر کپڑوں میں چھپا لی۔ اس کے کپڑے ایسے تھے جو کوئی شک پیدا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ایسے کپڑے عیسائی بھی پہنتے تھے۔ اب وکٹر اور چنگیز کی کوشش یہ تھی کہ یہ معلوم کریں کہ صلیبی فوج کہاں کہاں حملہ کرے گی اور اس کے کوچ کا پروگرام کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ فوج جمع کرنے کے انتظامات شروع کر دیے گئے تھے۔ قاصدوں کی بھاگ دوڑ بھی شروع ہو گئی تھی۔ یہ دونوں جاسوس اس سرگرمی سے بظاہر لا تعلق ہو کر اس کی ہر ایک تفصیل معلوم کرنے میں مصروف تھے۔ ریمانڈ کی حیثیت میزبان کی تھی، کیونکہ یہ اس کا دارالحکومت تھا۔ اس نے ایک رات تمام صلیبی حکمرانوں، اعلیٰ کمانڈروں اور دیگر اعلیٰ حکام کی ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ رات وکٹر اور چنگیز کے لیے غیر معمولی مصروفیت کی رات تھی۔ چونکہ مہمانوں میں بادشاہ بھی تھے، اس لیے انہیں شراب وغیرہ پیش کرنے میں زیادہ مستعد رہنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مستعدی کی ضرورت اس وقت تک ہوتی ہے جب تک مہمان ہوش میں رہتے۔ شراب میں بدمست ہو کر جب وہ بد اخلاقی کے مظاہرے کرنے لگتے ہیں تو ملازموں کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس ضیافت میں جتنے مرد تھے اتنی ہی عورتیں تھیں۔ ان میں جوان لڑکیاں بھی تھیں، جوان عورتیں بھی، اور وہ بھی جو بڑھاپے کو جوانی کا دھوکہ دے رہے تھے۔ وکٹر اور چنگیز کھانا اور شراب وغیرہ لانے والے ملازموں کی نگرانی کرتے اور بھاگتے دوڑتے رہے۔ ایک جوان یورپی عورت نے چنگیز سے 2-3 بار شراب مانگی۔ چنگیز نے ہر بار کسی ملازم یا ملازمہ کو بلا کر کہا کہ اسے شراب دے۔ اس وقت مہمان ریمانڈ کے محل میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ اس نے دیکھا کہ چنگیز ہر بار ملازم سے کہہ کر شراب منگواتا ہے تو اس نے مسکرا کر کہا، میں تمہارے ہاتھ سے تھوڑی سی پینا چاہتی ہوں، تم نوکروں کو حکم دے کر ادھر ادھر ہو جاتے ہو۔ میں لا دیتا ہوں، چنگیز نے نوکروں کے سے لہجے میں کہا۔ یہاں نہیں، عورت نے کہا، میں باہر باغ میں جا رہی ہوں، وہاں لانا۔ چنگیز شراب کی ایک خوشنما صراحی لے کے اس جگہ چلا گیا جہاں وہ عورت جا بیٹھی تھی۔ یہ محل کا باغ تھا، وہاں بھی مہمان بکھرے ہوئے تھے، ہر ایک کے ساتھ ایک عورت اور ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا۔ صرف یہ عورت اکیلی تھی اور چنگیز ذرا حیران بھی ہوا کہ ایسی جوان اور خوبصورت عورت اکیلی کیوں ہے۔
اس پر تو مہمانوں کو مکھیوں کی طرح بھن بھنانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے پیالے میں شراب ڈالنے لگا تو عورت نے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس نے یورپ کے کسی گاؤں کا نام لیا اور بتایا کہ وہ لڑکپن سے شاہ رحمانڈ کے شاہی سٹاف میں ہے۔ تم تھوڑی سی دیر میرے پاس رک سکو گے؟ عورت نے پوچھا اور پیالہ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لو میرے پیالے میں سے تم پیو، پھر میں پیوں گی۔ اس کی آواز میں التجا اور تشنگی تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نوکر ہوں، چنگیز نے کہا۔ آپ شاہی خاندان کی خاتون ہیں، میں اس وقت نوکری کے فرائض ادا کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے اپنا نوکر سمجھو۔ عورت نے اس کی کلائی پکڑ لی اور پیاسی مسکراہٹ سے کہا، تم شہزادے ہو، یہ تو دل بتایا کرتا ہے کہ کون کیا ہے۔ آپ اکیلی کیوں ہیں؟ چنگیز نے پوچھا۔ کیونکہ میرے جذبات مجھے اجازت نہیں دیتے کہ جس سے مجھے نفرت ہو اس کے ساتھ ہنسوں کھیلوں۔ اس نے جواب دیا، مجھے جو اچھا لگتا ہے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ تم نے میرے ہاتھ سے پیالہ نہیں لیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو مجھے سولی پر کھڑا کر دیا جائے گا، چنگیز نے کہا۔ اگر تم نے میرے پیالے سے ایک گھونٹ نہ پیا تو میں تمہیں سولی پر کھڑا کر دوں گی، عورت نے کہا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے اور آگے ہو کر دھیمی آواز میں کہا، پاگل، تم مجھے اتنے اچھے لگتے ہو کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں ادھر بلایا ہے، مجھے ٹالنے کی نہ سوچنا۔ میں شراب نہیں پیوں گا، چنگیز نے کہا۔ نہ پیو، عورت نے کہا، مگر میں جب بھی اور جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا۔ راشد چنگیز فہم و فراست کا مالک اور تجربہ کار انسان تھا۔ وہ اس پر ذرا بھر حیران نہ ہوا کہ ایک اونچے طبقے کے حسین و جمیل عورت اس کی دوستی کی خواہش کا اظہار کر رہی ہے۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ یہ کسی بوڑھے جرنیل کی جوان بیوی ہوگی یا یہ کسی ایسے خاوند کی بیوی ہوگی جو اس وقت کسی اور کی بیوی کے ساتھ مگن ہوگا۔ ایک وجہ تو صاف تھی، چنگیز خوبرو آدمی تھا جس کے قد بت میں بڑی کشش تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی عورت نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ صلیبی حکمرانوں اور اعلیٰ افسروں کی دعوتوں میں شراب پیش کرنے والی لڑکیاں خاص طور پر حسین اور دلکش تھیں۔ ان میں سے دو چنگیز کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کر چکی تھیں، لیکن چنگیز نے اپنے کردار کو ان سے بچائے رکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے جو فرض دے کر بھیجا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے کردار کے قلعے کو مسمار نہ ہونے دے۔ علی بن سفیان نے اسے ٹریننگ کے دوران ذہن نشین کرایا تھا کہ ذہن عیاشی کی طرف مائل ہو جائے تو فرائض ذہن سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں عورت کو ایک ایسے زہر کی مانند بٹھایا گیا تھا جو ایمان کھا جاتا ہے۔ ریمانڈ آف تریپولی کے محل میں اس کی حیثیت ایسی تھی کہ وہ جس ملازم یا ملازمہ کو چاہے نوکری سے نکلوا سکتا تھا۔ اس کی اپنی شخصیت کا اثر تو جادو کا سا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صلیبیوں کا کوئی کردار نہیں، ان کی عورتیں بے حیائی اور بد اخلاقی کو قابل فخر سمجھتی تھیں۔ ان وجوہات کی بنا پر چنگیز کے لیے یہ عورت اس کی یہ بے تکلفی عجوبہ نہیں تھی۔ وہ چونکہ خصوصی قابلیت کا جاسوس تھا، اس لیے اس نے فوراً سوچ لیا کہ وہ اس عورت کو یہ بتائے بغیر کہ وہ جاسوس ہے اسے جاسوسی کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس عورت نے اسے یہ جو کہا تھا کہ جہاں بھی تمہیں بلاؤں تمہیں آنا پڑے گا، اس میں حکم یا دھمکی نہیں بلکہ دوستانہ بے تکلفی تھی، اور اس کے لہجے میں جو تاثر تھا اسے چنگیز بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ عورت کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ اس مسکراہٹ سے اس نے شکاری کو اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے جانے کی اجازت ہے، اس نے کہا۔ میری ڈیوٹی ابھی ختم نہیں ہوئی، آپ مہمانوں میں چلی جائیں۔ اس نے ذرا جھجک کر پوچھا، آپ کس کی بیوی ہیں؟ بیوی نہیں، داشتہ، عورت نے کہا، اور ایک اعلیٰ کمانڈر کا نام لے کر کہنے لگی، کمبخت کے پاس بے شمار دولت ہے، یہاں آ کر اسے ایک اور مل گئی ہے، مجھے بھی آزاد نہیں کرتا۔ مجھ پر ان جذبات کا نشہ طاری رہتا ہے جو اپنے دل کی پسند اور ناپسند کے پابند ہوتے ہیں، یا شاید دل ان کا پابند ہوتا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جو یہ نہیں دیکھتے کہ جو انسان دل پر قابض ہو گیا ہے
وہ بادشاہ ہے یا غلام، مجھے تمہاری حیثیت سے کوئی غرض نہیں، مجھ سے دور نہ بھاگنا، یہ ظلم ہوگا۔ تم پہلے انسان ہو جسے میرے دل نے پسند کیا ہے۔ میں جسمانی آسودگی کی پیاسی ہوں، میری روح پیاسی ہے، اس کی پیاس تمہاری آنکھوں کے چشمے بجھا سکتے ہیں۔ اب جاؤ، کل رات میں تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی۔ جس وقت چنگیز اس عورت کے ساتھ باغ میں تھا، وکٹر مہمانوں میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کے کان ان چند ایک سلیبیوں کی باتوں پر لگے ہوئے تھے جنہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پیش قدمی کس طرف کی جائے، حملہ کہاں کیا جائے۔ اسے کام کی کچھ باتیں معلوم ہوئیں، لیکن یہ ابھی تجویزیں اور مشورے تھے۔ راشد چنگیز بھی مہمانوں میں چلا گیا اور رینالڈ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ رینالڈ اپنے ساتھیوں سے اپنا وہی عزم دہرا رہا تھا جس کا اس نے کانفرنس میں اظہار کیا تھا۔ اس کے پاس اتنی زیادہ جنگی طاقت تھی جس کے زور پر وہ بڑے اونچے دعوے کر رہا تھا۔ رات گزر گئی۔ اگلے دن چنگیز کے پاس ایک آدمی آیا جو اس کے گروہ کا جاسوس تھا۔ اس نے اسے پیغام دیا کہ آدھی رات کے لگ بھگ امام کے پاس جائے، کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ دن گزرا، رات آئی۔ چنگیز اور وکٹر ریمانڈ کے کھانے کے کمرے میں اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ رات بہت دیر بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز نے ابھی وکٹر کو نہیں بتایا تھا کہ ایک عورت اس کی دوستی کی خواہاں ہے۔ فارغ ہو کر اس نے وکٹر کو بتایا کہ وہ کپڑے بدل کر امام کے ہاں جا رہا ہے۔ وکٹر نے اسے چند ایک باتیں بتائیں جو امام کو بتانے والی تھیں۔ چنگیز نے کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی چہرے پر باندھ کر چہرہ عمامے میں چھپا لیا۔ وہ کمرے سے نکل کر اندھیرے میں چلا گیا۔ اس عمارت سے دور سرسبز میدان تھا جس سے درختوں کی بہتات تھی، پھولدار پودے بھی تھے اور اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ اسے اس قدرتی باغ میں سے گزر کر جانا تھا۔ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ کسی درخت کے پیچھے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگیز نے پہلا کام یہ کیا کہ مصنوعی داڑھی اتار کر چوغے کے جیب میں ڈال لی۔ اسے خطرہ تھا کہ اس جگہ وہی آدمی آ سکتا ہے جو اس جگہ ملازم ہو اور وہ اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے رفتار سست کر لی اور آہستہ آہستہ ٹہلنے لگا۔ سایہ دائیں طرف سے آ رہا تھا اور جب قریب آیا تو بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں خود ڈھونڈ لوں گی، اور اس کے ساتھ نسوانی ہنسی سنائی دی۔ یہ وہی عورت تھی۔ محل کی گھٹن نے دماغ خراب کر دیا ہے، چنگیز نے کہا۔ ہوا خوری کے لیے ادھر نکال آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں آ رہی تھی، عورت نے کہا۔ ادھر آتے دیکھا تو تمہارے پیچھے آنے کے بجائے اس طرف سے آئی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بیٹھو گے یا ٹہلو گے؟ میں سراہی اور 2 پیالے اپنے ساتھ لے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑی۔ راشد چنگیز نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ رہتی کہاں ہے اور اتنی رات گئے کہاں سے آ ٹپکی ہے، اور کیا جس کی وہ داشتہ ہے وہ اسے ڈھونڈے گی یا نہیں۔ وہ اسی قدر سمجھ سکا کہ یہ عورت جذبات سے مغلوب ہے اور خطرے مول لے رہی ہے۔ چنگیز نے اس سے راز لینے کے ارادے سے کہا، تم اپنے کمانڈر آقا سے نجات چاہتی ہو؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ لڑائی پر چلا جائے، مگر ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ وہ کون سی فوج میں ہے؟ وہ بالڈون کی فوج کی ہائی کمان کا جرنیل ہے، عورت نے جواب دیا۔ شاید لڑائی پر چلا جائے، مگر وہ مجھے اور دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ لڑائی کا کوئی امکان ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں اسے بالڈون نے اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لڑائی کا امکان پیدا کیا جائے، عورت نے جواب دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کہاں ہے؟ چنگیز نے پوچھا۔ میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اس نے جواب دیا۔ تم چاہو تو پوچھ کر بتا دوں گی۔ راشد چنگیز نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ اس عورت کو جو کچھ معلوم تھا اس نے بتایا، اور جو معلوم نہیں تھا اس کے متعلق کہا کہ پوچھ کر بتا دے گی۔ کوئی لڑے کوئی مرے، تمہیں اس سے کیا؟ عورت نے جذباتی لہجے میں کہا۔ اگر اس نے مجھے میدان جنگ میں جانے کو کہا تو میں نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی بیوی تو نہیں، میں نہ اپنے موجودہ آقا کی غلام ہوں، نہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ مجھے اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ میں ان سب کو جو اپنے آپ کو صلیب کے محافظ کہتے ہیں زہر دے کے مار دینا چاہتی ہوں۔ اس نے چنگیز کو بٹھا لیا، دونوں پیالے زمین پر رکھ کر ان میں شراب انڈیلی اور ایک پیالہ چنگیز کی طرف بڑھا کر بولی،
ایسی تنہائی اور ایسی تاریک رات کے رومان کو لڑائی کی باتوں سے تباہ نہ کرو۔ چنگیز کے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ 1.5 سال سے ان شرابیوں میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں انہیں شراب پلاتا تھا، لیکن اس نے خود کبھی نہیں پی تھی۔ اس گنہگار ماحول میں جہاں اسے گناہوں کی بڑی ہی دلکش دعوتیں ملتی تھیں، اس نے اپنے ایمان کو داغدار نہیں ہونے دیا تھا۔ اب اسے ایک ایسی عورت مل گئی جس کی وساطت سے وہ اپنا فرض بہتر طریقے سے ادا کر سکتا تھا، لیکن یہ عورت اسے شراب پیش کر رہی تھی۔ خطرہ تھا کہ اس نے اس جذباتی عورت کی پیشکش ٹھکرائی تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ فرض کی ادائیگی کے خاطر وہ شراب کے 2 گھونٹ پیے یا اتنی قیمتی عورت کو ضائع کر دے۔ مجھے شراب پسند نہیں، اس نے کہا۔ خدا نے تمہیں مردانہ حسن اور شجاعت کا بڑا ہی دلکش مجسمہ بنایا ہے، عورت نے کہا، لیکن شراب قبول نہ کر کے تم ثابت کر رہے ہو کہ تم پتھر کا بے جان مجسمہ ہو۔ کچھ دیر انکار اور اصرار کا تصادم جاری رہا۔ چنگیز نے اس حسین عورت کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اس کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا، پھر پیالہ منہ سے لگایا۔ عورت نے اس کے پیالے میں اور شراب ڈال دی۔ چنگیز نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور آہستہ آہستہ پیالہ خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ محسوس کرنے لگا جیسے اس کے خیالات اور نظریات کی دنیا میں بونچھال آ گیا ہے۔ اس کے ارد گرد دیواریں گر پڑیں اور وہ آزادی کے احساس سے لطف اندوز ہونے لگا، جیسے کال کوٹھری سے رہا کر دیا گیا ہو۔ وہ نسوانی جسم کے لمس سے آشنا نہیں تھا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ جاسوسی کے لیے اسے جو منتخب کیا گیا تھا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا اور پیچھے اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ مگر اس صورتحال میں جب ایک دلکش عورت اسے شراب پلا کر اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی، اس کا شادی شدہ نہ ہونا اس کی بہت بڑی کمزوری بن گئی تھی۔ یہ عورت اسے گناہ کی دعوت نہیں دے رہی تھی، اس سے اس محبت کی بھیک مانگ رہی تھی جو روح کو مسرور اور مخمور کر دیا کرتی ہے۔ چنگیز کی فطرت میں چونکہ گناہ کا عنصر نہیں تھا، اس لیے اس کے ذہن میں کوئی بیہودہ ارادہ نہ آیا، مگر اس سلیبی عورت کے ریشمی بالوں کے لمس نے، اس کی پیاسی پیاسی اور جذباتی باتوں نے، اور اس کے سڈول بازوؤں نے، اور اس کے نرم و گداز گالوں نے اسے وہ راشد چنگیز بھی نہیں رہنے دیا تھا جو وہ شراب کے چند گھونٹ حلق سے اترنے سے پہلے تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ وہ جب جدا ہونے کے لیے اٹھے تو عورت نے اس سے پوچھا، تم نے مجھ سے لڑائی کے متعلق کچھ باتیں پوچھی تھیں، مجھے سب کچھ معلوم نہیں۔ اگر تم اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو میں کل رات جواب فراہم کر دوں گی۔ اچانک چنگیز کے اندر وہ چنگیز بیدار ہو گیا جو صلاح الدین ایوبی کا جاسوس تھا۔ اسے اپنے فرائض یاد آ گئے اور اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس پر شراب اور ایک حسین عورت کا نشہ طاری ہے اور اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عورت سے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح لڑائی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں رہی، میں آرام اور سکون کی زندگی کا شیدائی ہوں۔ اگر میرے سوالوں کا جواب لا سکو تو مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہماری فوج جدھر حملہ کرنے جا رہی ہے ادھر مجھے بھی جانا پڑے گا، اور وہ جگہ اور علاقہ کون سا ہوگا۔ شراب ساتھ جائے گی، ملازم ساتھ جائیں گے، اس لیے مجھے بھی ساتھ جانا پڑے گا۔ واپس آ کر اس نے اسی وقت وکٹر کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ اسے رنج اس بات کا ہو رہا تھا کہ وہ امام سے ملنے جا رہا تھا، مگر راستے میں اس عورت نے روک لیا اور اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ سلیبیوں کی اس عیاش دنیا میں صبح سویرے جاگنے کا کوئی بھی عادی نہیں تھا۔ چنگیز امام کے پاس جا سکتا تھا، مگر منہ میں شراب کی بو لیے ہوئے وہ مسجد میں جانے سے ڈر رہا تھا۔ اس کے دل پر یہ بوجھ بھی سوار ہو گیا کہ شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے جس کا وہ ارتکاب کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اسے جب اس عورت کا خیال آیا تو اس میں اسے کوئی عیب نظر نہ آیا، بلکہ اس پر اس کی محبت کا خمار از سر نو سوار ہو گیا۔ عورت کے خیال کے ساتھ کوئی گناہ وابستہ نہیں تھا، یہ پاک محبت کا سرور تھا جس سے وہ دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ اسے وکٹر نے جگایا۔ سورج اوپر آیا تھا۔ وکٹر نے پہلی بات یہ پوچھی، امام سے مل آئے تھے؟ کیا بات تھی؟ نہیں، چنگیز نے وکٹر کو حیران کر دیا، میں مسجد تک نہیں جا سکا۔ اس نے وکٹر کو تمام تر واقعہ سنا دیا اور کہا،
اگر میں شراب پیے ہوئے نہ ہوتا تو میں اس عورت سے جدا ہونے کے بعد بھی جا سکتا تھا۔ پھر تم کوشش کرو کہ آئندہ شراب نہ پیو، وکٹر نے اسے کہا، اور اس عورت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے اس کے کہنے پر 2 گھونٹ پی ہی لیے تھے تو تمہیں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ امام تمہارے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا، دن کے وقت جانا ٹھیک نہیں، آج رات ضرور جانا۔ وکٹر نے اس سے پوچھا، تم اناڑی نہیں ہو چنگیز، خود سمجھ سکتے ہو کہ اس عورت کی نیت کیا ہے اور کیا وہ تمہارے ساتھ دلی محبت کرتی ہے، تمہیں دھوکہ تو نہیں دے رہی یا تمہیں جسمانی جذبے کی تسکین کا ذریعہ بنانا چاہتی ہوگی۔ یہ تو اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ تم جاسوس ہو۔ میں تمہیں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عورت کے جادو نے فرعونوں جیسے بادشاہوں کو تخت سے اٹھا کر کوڑے کرکٹ میں گم کر دیا ہے۔ خود اپنے قوم کو دیکھ لو، صلیبیوں کی بھیجی ہوئی دلکش لڑکیوں نے مصر میں بغاوت تک کرائی ہے، سلطان ایوبی کے قابل اعتماد سالاروں کو غدار بنا لیا ہے۔ میں اتنا کچا تو نہیں وکٹر بھائی، راشد چنگیز نے کہا، یہ عورت مظلوم نظر آتی ہے، وہ بے شک داشتہ ہے لیکن شہزادی ہے، عصمت فروش نہیں۔ عیش و عشرت اور مادی آسائشوں کے لحاظ سے میں اسے شہزادی کہتا ہوں، لیکن جذباتی لحاظ سے وہ مظلوم ہے، وہ پاک محبت کی پیاسی ہے۔ میں نے اس کے جسم کے ساتھ دلچسپی کا اظہار کیا ہے، نہ کروں گا، لیکن اس کی محبت کو میں ٹھکرا کر اسے مزید مظلوم نہیں بنانا چاہتا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں اسی کا ہو کے رہ جاؤں گا، اسے وہ محبت بھی دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے اور اس سے وہ راز بھی نکال لوں گا جس کی مجھے ضرورت ہے۔ تم دل سے اسے چاہنے لگے ہو؟ ہاں وکٹر، چنگیز نے جواب دیا، میں تم سے کچھ چھپاؤں گا نہیں، وہ میرے دل میں اتر گئی ہے۔ دل میں اتر جانے والیاں پاؤں کی زنجیریں بھی بن جایا کرتی ہیں چنگیز، وکٹر نے کہا۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ سب سے مقدس اور مقدم فرض ہے۔ فرض اور محبت کے درمیان، نشے اور ہوش کے درمیان، ایمان اور وقتی جذبات کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہوتی جسے پھلانگنا دشوار ہو۔ بال جیسی باریک ایک لکیر ہوتی ہے جو ذرا سی لغزش سے نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اور انسان ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے راز لیتے لیتے تم اپنے کو اس کے آگے بے نقاب کر دو۔ راشد چنگیز نے قہقہا لگایا اور وکٹر کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، ایسا نہیں ہوگا میرے دوست، ایسا نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو، وکٹر نے کہا، شراب کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے، جو صفات شیطان میں ہیں وہ شراب میں ہیں، اس کا عادی نہ ہو جانا۔ اس عورت کو خوش کرنے کے لیے اتنی سی پی لینا جس سے تمہاری عقل ٹھکانے رہے۔ امام تک یہ پیغام پہنچنا ضروری ہے کہ میں رات کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکا، آج رات آؤں گا، چنگیز نے کہا۔ بازار چلے جاؤ، وکٹر نے کہا۔ ان کے 2-4 ساتھی بازار میں دکاندار تھے، معمولی سی پیغام رسانی ان کی معرفت ہو سکتی تھی، اہم اور نازک راز انہیں نہیں دیے جاتے تھے۔ وکٹر خود ہی بازار چلا گیا اور ایسے ایک آدمی سے مل کر آ گیا۔ اگلی رات چنگیز اپنے کام سے جلدی فارغ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وردی اتاری، دوسرے کپڑے پہنے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ عورت اسے اچانک مل گئی تو داڑھی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ امام سے مل کر واپس اسی جگہ آ جائے جہاں عورت سے ملنا تھا۔ وہ اسی راستے سے گیا، یہی راستہ محفوظ تھا اور چھوٹا بھی تھا۔ وہ اس جگہ داخل ہو گیا جہاں سبزہ پودے اور درخت تھے۔ وسط میں گیا تو اسے مانوس سایہ ایک طرف سے آتا نظر آیا۔ چنگیز بھاگ نہیں سکتا تھا۔ سایہ قریب سے نمودار ہوا، فوراً ہی اس کے سامنے آ گیا اور بولا، آج تم جلدی آ گئے، میری محبت کا اثر ہے۔ اور تم یہاں اتنی جلدی کیوں آ کھڑی ہوئی تھی؟ چنگیز نے پوچھا۔ فوج نے ابھی آدھی رات کا گھڑیال تو نہیں بجایا؟ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم گھڑیال کی آواز سے پہلے آ جاؤ گے، عورت نے کہا، لیکن مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گی۔ چنگیز نے کہا، میں کسی کام سے جا رہا تھا، واپس یہیں آنا تھا۔ اگر کام ضروری ہے تو جاؤ، عورت نے کہا، میں ساری رات تمہارا انتظار یہیں کروں گی۔ اب تو میں یہاں سے ہل بھی نہیں سکوں گا، چنگیز نے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے کہا۔ عورت کے کھلے ہوئے بال کی مہک اور کپڑوں پر لگے ہوئے عطر نے اسے دیوانہ بنا ڈالا۔
لیکن اپنے آپ کو اس حد تک ہوش مند اور چوکنا رکھا کہ امام کے پاس جانا ملتوی کر دیا۔ اس نے سوچا کہ یہ عورت آخر صلیبی ہے، اس کے دل میں اپنے آقا کے خلاف نفرت ہو سکتی ہے، اپنی قوم اور صلیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ چنگیز یہ خدشہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ امام کی طرف گیا تو یہ عورت کسی اور شک کی بنا پر اس کے پیچھے نہ چل پڑے، چنانچہ اس نے محبت کی شدت کا اظہار کر کے آگے جانا منسوخ کر دیا۔ عورت نے پیالے زمین پر رکھے اور صراحی سے ان میں شراب ڈال کر ایک پیالہ چنگیز کو دینے لگی۔ چنگیز شراب نہیں پینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بہانہ سوچ لیا، تم اگر زہر کا پیالہ دو گی وہ بھی پی لوں گا۔ چنگیز جذبات سے جھومتے ہوئے بولا، شراب نہیں پیوں گا۔ تم عیسائی ہوتے ہوئے شراب سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ شراب کا نشہ تمہارے حسن اور تمہاری محبت کے نشے پر غالب آ جاتا ہے۔ چنگیز نے کہا، جس طرح تمہارے دل نے زر و دولت اور عیش و عشرت کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کی مسرت مصنوعی اور جسمانی ہے، اسی طرح میرا دل شراب کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا نشہ مصنوعی ہے۔ مجھ پر اپنا خمار طاری کرو۔ عورت نے اس کا سر اپنی آغوش میں رکھ لیا اور اس پر اپنا خمار طاری کر دیا۔ اس سے پہلے چنگیز نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں ان میں بناوٹ اور جھوٹ تھا، اب اس کی عقل پر اور اس کے جذبات پر یہ عورت غالب آ گئی۔ اسی لذت کے خمار میں اس نے خود پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا۔ اور ڈالو، اس نے کہا۔ عورت نے اب اس کا پیالہ بھر دیا جو وہ آہستہ آہستہ پینے لگا، پھر وہ اس عورت میں گم ہو گیا۔ ہم کب تک چوری چھپے ملتے رہیں گے؟ عورت نے کہا، ذرا غور کرو میں کیسی اذیت میں مبتلا ہوں۔ میرے جسم کا مالک کوئی ہے اور دل کے مالک تم ہو۔ تمہاری محبت نے اس کی نفرت کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں۔ کہاں جائیں گے؟ چنگیز نے پوچھا۔ دنیا بہت وسیع ہے، عورت نے جواب دیا، یہاں سے مجھے نکالو۔ میرے جذبات کی جوانی کو ایک بوڑھا کچل اور مسل رہا ہے۔ چلیں گے، چنگیز نے کہا، تھوڑے دن ٹھہر جاؤ۔ میرے سوالوں کا جواب لائی ہو؟ ہاں، عورت نے کہا، ہماری فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا کہ کس کس کی فوج کہاں کہاں اجتماع کرے گی اور ان کا ارادہ کیا ہے، لیکن ابھی آخری پلان کا اسے علم نہیں ہو سکا تھا۔ چنگیز اس سے کریت کر پوچھتا رہا۔ وہ جب وہاں سے اٹھے تو ایک دوسرے کے دل میں پوری طرح سما چکے تھے۔ میں امام تک تو نہیں پہنچ سکا، لیکن اس عورت سے کچھ نئی معلومات لے آیا ہوں۔ چنگیز نے وکٹر کو بتایا، وہ میرے جال میں آ گئی ہے اور میرے ہاتھ میں کھیلتی رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اس کے جال میں آ گئے ہو، وکٹر نے کہا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ اس کا تیر تمہارے دل میں اتر گیا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ میرے دل میں اتر گئی ہے، چنگیز نے کہا۔ اب تو اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ چلے گی، لیکن میں نے اسے کہا کہ کچھ دن انتظار کرے، میں اسے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ صلیبیوں کا منصوبہ معلوم ہو جائے تو یہ راز میں خود قاہرہ لے جاؤں گا اور اسی عورت کو بھی ساتھ لے جاؤں گا۔ اسے کب بتاؤ گے کہ تم مسلمان ہو اور یہاں جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ مصر کی سرحد میں داخل ہو کر، چنگیز نے جواب دیا۔ یہاں اسے تھوڑے ہی بتاؤں گا۔ چنگیز محبت کے نشے میں شرسار تھا۔ وہ صلیبیوں کا راز معلوم کرنے کے لیے جس قدر بیتاب تھا، اس سے زیادہ بے چین اس عورت سے ملنے کے لیے تھا۔ وہ خود محسوس کر رہا تھا کہ اس کے سوچنے کے انداز میں اور اس کی روزمرہ حرکات و سکنات میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ پہلی بار اس نے شراب پی لی تھی تو اگلے روز وہ پچھتاوے سے پریشان رہا تھا، مگر گزشتہ رات اس نے اپنی مرضی سے شراب کا پیالہ اٹھا لیا تھا اور اب وہ پچھتاوے سے آزاد تھا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس شام اسے اچانک بتایا گیا کہ چند ایک صلیبی حکمران اور ان کے اعلیٰ کمانڈر آ رہے ہیں۔ ریمانڈ میزبان تھا۔ اس نے شراب کی محفل کا اہتمام کیا تھا۔ رات جب مہمان آئے تو یہ ہجوم نہیں تھا، چند ایک خصوصی مہمان تھے جو اس امر کا ثبوت تھا کہ یہ دعوت کم اور اجلاس زیادہ ہے۔ وکٹر اور چنگیز خاص طور پر سرگرم اور مستعد تھے۔ اس دعوت کے لیے انہوں نے کھانا پیش کرنے کے ملازموں کو باقاعدہ انتخاب کیا تھا۔
اس محفل میں صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن بھی موجود تھا۔ شراب کا دور چلنے لگا اور حملے کی باتیں ہونے لگیں۔ اب کے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ تجاویز نہیں بلکہ فیصلے کی حیثیت رکھتی تھیں۔ ان میں پلان کا خاکہ بھی تھا اور ان باتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ کوچ جلدی کیا جائے گا۔ ہرمن سے اس کے محکمے کی سرگرمیوں کے متعلق پوچھا گیا۔ اس نے بتایا کہ جہاں جہاں صلیبی فوج ہے وہاں محکمے کو سرگرم کر دیا گیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کا سراغ لگا کر انہیں پکڑا جائے۔ تریپولی میں جہاں صلیبی فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہو رہا تھا، جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خصوصی انتظامات کر دیے گئے اور ہرمن نے بتایا کہ یہاں جاسوسوں کے ایک گروہ کا سراغ ملا ہے۔ اس گروہ کو بیکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہرمن نے کہا، صرف ایک آدمی پکڑا گیا تو اس کے ذریعے پورے گروہ کا سراغ مل جائے گا۔ قاہرہ کے جاسوسوں کو ہدایات بھیج دی گئیں۔ ادھر سے کل ہی ایک آدمی آیا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بھرتی اور ٹریننگ تیز کر دی ہے اور وہ یروشلم کی طرف پیش قدمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ صلیبیوں کے اجلاس میں چنگیز اور وکٹر کو اتنی معلومات حاصل ہوئی کہ اگر یہی قاہرہ پہنچا دی جاتی تو سلطان ایوبی کے لیے کافی تھی۔ اسے یہ اطلاع بہت جلدی ملنی چاہیے تھی کہ صلیبی عنقریب پیش قدمی کر رہے ہیں اور ان کا رخ ہرن اور حلب کی طرف ہے۔ محفل برخاست ہوئی۔ چنگیز اور وکٹر آدھی رات کے بعد فارغ ہوئے۔ چنگیز کو امام کے پاس جانا تھا۔ اس نے ہر رات کی طرح کپڑے بدلے اور مصنوعی داڑھی کپڑوں میں چھپا لی۔ آج رات چونکہ بہت دیر ہو گئی تھی اس لیے اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عورت اسے راستے میں مل جائے گی۔ وہ اطمینان سے باہر نکل گیا۔ اس کی توقع غلط ثابت ہوئی۔ وہ اس سرسبز جگہ سے گزر رہا تھا کہ عورت نے اسے روک لیا۔ چنگیز نے یہ بھی نہ سوچا کہ نہ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اور اسے کہاں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اسی جگہ کہیں رہتی تھی جہاں اسے چنگیز کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی اور وہ باہر آ جاتی ہو۔ چنگیز نے اس پر غور نہ کیا۔ اسے دراصل غور کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی تھی۔ عورت اس کے ذہن اور دل پر غالب آ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ آج رات بھی وہ امام کے پاس نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کا اسے افسوس نہ ہوا۔ عورت نے اسے جذبات میں الجھا لیا تھا۔ آج وہ مظلومیت کا اظہار ایسی دیوانگی سے کر رہی تھی جس سے چنگیز کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مجھے پناہ میں لے لو، عورت نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ دیکھنے والے مجھے شہزادی اور ملکہ سمجھتے ہیں، مگر میری زندگی ایسا جہنم ہے جسے تم قریب سے دیکھو تو سر سے پاؤں تک کانپ اٹھو۔ میں مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہوں۔ میری خوبصورتی نے مجھے ایسی اذیت میں ڈالا ہے جو بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 15 سال کی عمر میں میرے ماں باپ نے مجھے ایک عربی تاجر کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ میرا باپ غریب آدمی نہیں تھا۔ ہم 6 بہنیں تھیں۔ اس کے دل میں پیسے کا پیار تھا۔ بیٹیوں کو وہ بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ میری 2 بڑی بہنیں باپ کے سلوک سے تنگ آ کر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ چلی گئی تھیں۔ مجھے اس نے بیچ ڈالا۔ 1 سال بعد اس تاجر نے مجھے تحفے کے طور پر ایک صلیبی افسر کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد وہ لڑائی میں مارا گیا۔ میں بھاگ گئی مگر جاتی کہاں۔ ایک عیسائی نے مجھے پناہ دی مگر اس نے میرے جسم کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ میں کوئی سستی سی طوائف نہیں تھی۔ وہ مجھے صلیبی فوج کے بہت اونچے رتبے کے افسروں کو چند دنوں کے لیے داشتہ کے طور پر دیتا تھا۔ اس آدمی نے اور ان صلیبیوں نے جن کے ہاں مجھے بھیجا جاتا تھا مجھے زیورات سے لاد دیا اور مجھے ہر وہ آسائش دی جو محل میں کسی شہزادی کو ملتی ہے۔ اس لحاظ سے میں مطمئن اور مسرور تھی، مگر مجھے روحانی مسرت نہیں ملتی تھی۔ اسی پیشے میں میرا میل جول فوجی افسروں کے ساتھ بڑھ گیا۔ میں تجربے کار ہو چکی تھی۔ میری رسائی حکمرانوں اور سب سے بڑے عہدوں کے کمانڈروں تک ہو گئی۔ انہوں نے مجھے جاسوسی کی تربیت دے کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار مجھے بغداد میں بھیجا گیا تھا۔ وہاں نور الدین زنگی کے ایک سالار کو اس کے خلاف کرنا تھا۔ میں نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا تھا۔ میں اگر اپنے جاسوسی کے کارنامے تمہیں سنانے لگوں تو تم حیران رہ جاؤ گے اور شاید یقین بھی نہ کرو۔ ایسے قصے بڑے لمبے ہیں۔ اسی دوران اس کمانڈر نے مجھے داشتہ رکھ لیا۔ یہ بوڑھا آدمی ہے، مجھے بہت عیش کراتا ہے۔
مجھے بڑے فخر سے اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ شاید لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا نہیں اور وہ مجھ جیسی جوان عورت کو خوش و خرم رکھ سکتا ہے۔ یہ میری ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اقرا میں تھی، وہاں اتفاق سے ایک مسلمان جاسوس سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دمشق سے آیا تھا۔ اس کا کیا نام تھا؟ چنگیز نے پوچھا۔ نام بتا دوں گی تو تمہارے کس کام آئے گا؟ عورت نے کہا۔ تم اسے جانتے تو نہیں؟ میری بات سنو، تمہاری محبت نے میری زبان کی زنجیریں توڑ دیں اور میرے دل کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں تمہارے آگے ایسا راز فاش کر رہی ہوں جو مجھے قید خانے میں بھجوا سکتا ہے، جہاں انسانی درندے مجھے اذیت ناک طریقوں سے ہلاک کریں گے، لیکن میں تمہارے ہاتھ سے مرنا پسند کروں گی۔ میں کہہ رہی تھی کہ دمشق کا جاسوس پکڑا گیا اور اسے تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں بہت بڑے افسر کی چہیتی داشتہ تھی۔ میں اس جاسوس کا تماشا دیکھنے تہ خانے میں چلی گئی۔ اسے ایسی ظالمانہ اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی۔ اس سے پوچھ رہے تھے کہ اس کے دوسرے ساتھی کہاں ہیں اور اس نے اب تک کون سا راز معلوم کیا ہے۔ اس کی پیٹھ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ نیلا ہو گیا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا، میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ میری رگ رگ بیدار ہو گئی، میری رگوں میں بھی مسلمان باپ کا خون دوڑ رہا تھا۔ میرے اندر ایک انقلاب زلزلے کی طرح آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس مسلمان کو اس تہ خانے سے نکالوں گی۔ میں نے اپنے آقا کا عہدہ، اپنے حسن کا فریب اور 3-4 ٹکڑے سونا استعمال کیا، اور ایک صبح میرے آقا نے مجھے یہ خبر سنائی کہ تہ خانے سے مسلمان جاسوس فرار ہو گیا ہے۔ اس بوڑھے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ تہ خانے سے فرار نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے نکلوا کر اوپر کے حصے میں منتقل کرا دیا تھا۔ جس وقت میرا آقا مجھے اس کی فرار کی خبر سنا رہا تھا، اس وقت مفرور جاسوس اسی شہر میں موجود تھا۔ میں نے اپنے ایک مسلمان ملازم سے اس کے چھپنے کا بندوبست کرا لیا تھا۔ وہ بھی تمہاری طرح خوبصورت جوان تھا۔ تہ خانے میں اسے لاش بنا دیا گیا تھا۔ میں نے اسے طاقت کی دوائیں اور غذائیں دیں۔ میں رات کو چوری چھپے اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ اس نے میری ذات میں ایمان بیدار کر دیا۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں مسلمان کی بیٹی ہوں۔ یہ آپ بیتی اسے بھی سنائی تھی جو تمہیں سنا چکی ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلی چلو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے جاسوسی کے ڈھنگ سکھا دو، میں اپنے مذہب اور اپنی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے اقرا کے 3 آدمیوں کے نام پتے بتائے، پھر ان کے ساتھ ملاقات کا انتظام بھی کر دیا۔ یہ جاسوس تندرست ہو گیا تو میں نے اسے شہر سے نکلوا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میں چوری چھپے ان کے ساتھیوں سے ملتی رہی۔ وہ مجھے جاسوسی کے سبق دیتے رہے، پھر میں عملی طور پر ان کے لیے کام کرنے لگی۔ ایک تو میں اتنے اونچے رتبے کے فوجی افسر کی داشتہ تھی، دوسرے میری خوبصورتی اور جوانی کی بدولت دوسرے افسر میری دوستی کی خواہش مند رہتے تھے۔ میں عصمت کا موتی تو گنوا ہی چکی تھی، بے حیائی اور شوقی میری عادت بن گئی تھی۔ گنہگاروں کے ساتھ زندگی بسر کر کے میں فریب کار بھی ہو گئی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو خوب انگلیوں پر نچایا، انہیں بڑے حسین جھانسے دیے اور بڑے قیمتی راز مسلمانوں کو دیتی رہی۔ یہ جاسوس مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں اسے فرشتہ سمجھتی ہوں۔ میرے دل میں یہی ایک خواہش ہے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرتی رہوں اور ایک بار سلطان ایوبی کی زیارت کروں۔ میں اسی کو حج سمجھوں گی۔ اب میں ایک کمانڈر کے ساتھ یہاں آ گئی ہوں۔ صلیبی بڑی ہی زیادہ طاقت سے مسلمانوں پر فوج کشی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کے تمام راز معلوم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ایوبی کا جاسوس ہو۔ تم نے اتنی دلیری سے یہ راز کیوں فاش کر دیا ہے؟ چنگیز نے اس سے پوچھا۔ تم اگر واقعی جاسوس ہو تو بالکل اناڑی ہو۔ تم نے میری محبت پر اعتماد کیا ہے۔ اگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں تمہاری نسبت سلیب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور میری وفاداریاں سلیب کے ساتھ ہیں تو کیا کرو گی؟ عقل مند جاسوس اپنے فرض پر اپنے بچوں کی محبت کو بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں تمہیں حقیقت بتا دوں تو تم مان جاؤ گے کہ میں اناڑی نہیں ہوں۔ عورت نے کہا،
میں نے یقین کر لیا تھا کہ تم عیسائی نہیں ہو، تم مسلمان ہو اور مصر کے جاسوس ہو۔ راشد چنگیز یوں چونکا جیسے اس عورت نے اسے ڈس لیا ہو۔ شراب کا نشہ اور رومان انگیز جذبات کا خمار یوں اتر گیا جیسے کمان سے تیر نکل گیا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کی زبان اکڑ گئی ہو۔ اس عورت کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ عورت نے کہا، کہو میں اناڑی ہوں۔ چنگیز کے لیے جواب دینا محال ہو گیا۔ اگر یہ عورت واقعی مسلمان تھی تو کیا چنگیز کو اس پر اپنا آپ ظاہر کر دینا چاہیے تھا؟ طریقہ یہ تھا کہ ایک گروہ کے جاسوس اپنے ہی ملک کے جاسوسوں کے دوسرے گروہ سے بھی بیگانہ رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ چنگیز کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کس پائے کی جاسوس ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ دوغلا کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سلطان ایوبی نے سختی سے حکم دے رکھا ہے کہ کسی عورت کو کہیں جاسوسی کے لیے نہ بھیجا جائے۔ اگر یہ عورت جاسوسی کر رہی تھی تو اپنے طور پر کر رہی ہوگی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ جاسوسوں کو معلومات پہنچا دیتی تھی۔ ایسی عورت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ عورت نے پوچھا۔ کہہ دو میں نے غلط کہہ دیا ہے۔ تم نے بالکل غلط کہا ہے، راشد نے جواب دیا، اور تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ کیسی مشکل؟ یہ کہ میں تمہیں گرفتار کرا دوں یا محبت کی خاطر خاموش رہوں؟ چنگیز نے کہا، میں عیسائی ہوں اور پکا صلیبی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے۔ عورت نے اپنے زانوں کے نیچے سے کچھ نکالا اور یہ چنگیز کی گود میں رکھ کر کہا، یہ وہی تمہاری مصنوعی داڑھی، کل جب تم میرے پاس تھے تو بھی یہ تمہارے جگہ کے جیب سے نکال لی تھی اور پھر جیب میں ہی ڈال دی تھی، آج بھی نکال لی ہے۔ چنگیز اس کے حسن، اس کی محبت اور شراب کے نشے میں ایسا گم ہو جاتا تھا کہ اسے ہوش نہیں رہتی تھی۔ میں نے ایک رات یہ داڑھی تمہارے چہرے پر دیکھی تھی، عورت نے کہا، تم اس داڑھی میں کمرے سے نکلے تھے۔ میں نے تمہیں راستے میں روک لیا اور جب تم نے مجھے بازوؤں میں لیا تھا میں نے تمہارے چگے کے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ میرے ایک ہاتھ نے داڑھی محسوس کی۔ مصنوعی داڑھی سے تم نے کیسے یقین کر لیا کہ میں جاسوس ہوں؟ تم جس انداز سے مجھ سے یوں فوجوں کی آمد و رفت کی باتیں پوچھتے رہے ہو، یہ انداز جاسوسوں کا ہے۔ عورت نے کہا، تم نے مجھے جن سوالوں کے لیے جواب لانے کو کہا تھا وہ کوئی اور نہیں پوچھ سکتا۔ کسی عام آدمی کے ذہن میں ایسے سوال آتے ہی نہیں، اور شراب سے انکار صرف مسلمان کرتا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، بازو چنگیز کے گلے میں ڈال کر اور گال اس کے گالوں سے لگا کر بولی، تم مجھ سے ڈر رہے ہو؟ کیا تمہارا دل مان نہیں رہا کہ میں مسلمان ہوں؟ میں تمہیں اپنا دل کس طرح دکھاؤں؟ ہم دونوں ایک منزل کے مسافر ہیں۔ میں نے تمہیں سلطان ایوبی کا جاسوس سمجھ کر دل میں نہیں بٹھایا تھا۔ تم مجھے معلوم نہیں کیوں اچھے لگے تھے۔ مجھے یوں لگا تھا جیسے ہم آسمانوں میں بھی اکٹھے تھے، زمین پر بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ہم اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ کہو تو میں تمہارے جاسوس ہونے کی کئی اور ثبوت پیش کر دوں۔ میں تمہاری حفاظت کروں گی، اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ ہم دونوں بہت ہی قیمتی راز اپنے ساتھ لے کر یہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ اگر یہ راز قاہرہ بروقت نہ پہنچا تو ہرن، حلب، حمات، دمشق اور بغداد تو صلیبیوں کے سیلاب میں ڈوب ہی جائیں گے۔ مصر کو بچانا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ سلطان ایوبی بالکل بے خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، میں یہاں سے اکیلی نہیں نکل سکتی، تمہارا ساتھ ضروری ہے۔ میں تمہیں ساتھ لے کر سیر کے بہانے شہر سے نکل سکتی ہوں۔ تم میرے محافظ ہوگے اور کوئی بھی ہم پر شک نہیں کرے گا۔ راشد چنگیز پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عورت نے اس کے پیالے میں شراب انڈیلی اور پیالہ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے مخمور انداز اور جذباتی لہجے میں کہا، تم گھبرا گئے ہو، پی لو، یہ شراب کا آخری پیالہ ہے، اس کے بعد ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ اس نے چنگیز پر اپنے ریشمی بالوں کا سایہ کر لیا اور پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ بالوں کے ملائم لمس اور مہک نے، نسوانی جسم کے لمس اور حرارت نے، اور شراب نے چنگیز کی زبان سے کہلوا لیا، تم واقعی جاسوس ہو، ورنہ 1.5 سال جاسوسوں کے سب سے بڑے استاد ہرمن کے سائے میں رہ کر
وہ مجھے نہیں پہچان سکا۔ میں تمہاری ذہانت کا مرید ہو گیا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ ہم ایک ہی منزل کے مسافر ہیں۔ تم میرے ساتھ قاہرہ چلو گی؟ بہت دیر ہو گئی ہے، عورت نے کہا۔ کل یہیں ملنا، میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گی جو تم کسی بھی طرح معلوم نہیں کر سکتے۔